موضوع دی مناسبت نال چند گزارشات عرض کرا۔ اللہ تعالی نے معراج شریف دا تذکرہ قرآن کریم دے اندر کئی آیات دے اندر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ اسراء اس دے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ایسا دعویٰ کرنے سے جس کی دلیل نہ ہو، پاک ہے وہ ذات ایسی بات کہنے سے جو وہ کر نہ سکتی ہو۔ سمجھو اللہ دی ذات پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب نے کوئی کام کیا ہوئے تے کیتا نہ ہوئے۔ اللہ نے جو کہا ہے اس کام نو کرن دی او دے وچ طاقت ہے۔ تو کی کام میں فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، تھوڑے جے رات تے حصے وچ رب نے زمین آسمان تے جنت دوزخ تے عرش و پار دی سیر کروائی ہے اپنے محبوب۔ تو کمزوری تو پاک ہے او ذات، جھوٹ بولن تو پاک ہے او ذات، وڈا دعویٰ کرن تو پاک ہے او ذات، دعوے چھوٹے نے او ذات وڈی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، میں او اللہ جیڑا پتھری چوٹنی پیدا کرن تے قادر ہاں، میں او رب ہاں جیڑا بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر دے علیہ السلام۔ تو کیا ایسا عقل میں آ سکتا ہے کہ باپ نہ ہوئے تو بچہ پیدا ہو جائے؟ سائنس اس گل نو تسلیم کر دی، سائنس اس مضمون نو نہیں بن دی، لیکن کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا ایمان رکھدا ہوئے تے آکھے میں بھی اس گل نو نہیں بندا۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ سائنس مننا ضروری نہیں، قرآن مننا ضروری ہے۔ اگر ساڑی عقل وچ گل نہ آوے تے دا مطلب ہے نہیں گل غلط ہے، دا مطلب ہے عقل نکی ہے۔ متوجہ ہو کہ نا؟ فرمایا سبحان الذی، اللہ ہر کمزوری تو پاک ہے، اللہ کجی تو پاک ہے، اللہ عیب تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کمزوری تو پاک ہے، اللہ نقص تو پاک ہے، اللہ شریک ہون تو پاک ہے کہ وہ دا کوئی شریک ہوئے۔ ساڑیاں عقلائیں جو کام نہ ہون میرا رب وہ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت سہل علیہ السلام، انہوں نے قوم نے عرض کی تھی کہ اسی تو نبی مننے ہاں پر پتھر سو پوے، پتھر جٹاؤں سوندے نے، انہاں مڑ کوئی وہی کرنی آئی جیڑی انہاں دے عقل وچ بڑی بڑی گل ہوئے، انہاں کہا پتھر سو پوے، تو پھر سو کے بھی یہ نہیں بچہ دے وے، انہاں کہا نہیں پتھر سوے اندے چو گبن اٹھنی پیدا ہوئے جیڑی نکل دیاں نال مڑ سوپ ہوئے۔ اتھے بھی کھلوتے اجے نہیں،
مڑ انہاں کیا دودھ اینا دے وے جڑا پوری قوم نو کافی ہو جائے مڑ مننا گے کہ تو اللہ دا نبی. اللہ فرمایا سونیا نہ کریا اے نہ کو پتھر دے کوڑ آن. جدو وہ پتھر دے کوڑ آ گئے تو اللہ حکم دیتا کون فیکون. پتھر پھٹیا تے اٹھنی پیدا ہوئی. پیدا ہوندیاں سو پئی. اللہ فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا. اور میرا اللہ فرماتا ہے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. خالق نے جدو ایک قدرت بھی دکھائی تو دنیا نے دسیا کہ تھوڑیاں عقلائیں چوڑے کیویں آوے. عقلاں یہ گل تسلیم کر دیاں تو اللہ تعالیٰ فرمایا جویں تھوڑیاں عقلاں او نہیں مندیاں تے گل ہے سی صحیح ایویں معراج دی گل بھی تھوڑیاں عقلاں وچ نہیں ہونی. اونج عشق والیاں او گل ہے جے. بزرگاں ایک واقعہ لکھیا ہے ویسے ایک بندہ آکھو اے گل میرا دل نہیں مندا. آج مراج والی گل پاویں قرآن چاہیے یہ میرا نہیں دل مندا. وہ بندہ یہ گل کرے گھر بیٹھا سی ایک دن تے بیوی آکھیا بھی میں سبزی پکان لگی ہاں پانی کوئی تے دریا تو پانی تو بھر. اس بندے گھڑا سر تے دریا مڑ جڑے تابعہ دار ہون گھڑا سر تے دھر لیں کیوں جی بھاجی. اس گھڑا سر تے دریا اتنے ٹر گیا. دریا تے بزرگاں کتاباں واقعہ لکھا. گھڑا اس باہر رکھے تو اسے کہا آیا سار پارا ایک ڈبی تو مارنا. وہ پانی کپڑے لا کے باہر رکھے جدو ڈبی ماری تو باہر نکلیا تو بی بی وہ سارا جسم وجود سارا بیبیاں والا. اس ٹھوٹھو کپڑے ویکھے تو کپڑے وہ بیبیاں والی پے. اس ٹھوٹھو پال ہے اکل آکھے تو تے ہوں ڈبی ماری آئی تے تو بندہ ہے تے آ کی ہوئے. ہیرو باہر نکلیا اگاں گیا تے وہ اگے ہوندا بندہ کھلوتا ہے. اسے کہا کدے ٹر گئی ہیں انہوں ہی نہ دے. وہ نال لے گیا اوتھے گیا مڑ وہ دے گھر وسدی رہی بچے ہو پے. توجہ ہے کہ بچے پیدا ہو گئے. وہ دی عمر بتیری ہو گئی وچوں 2-3 بال جم پے. وہ ایک دن میں مڑ پیچھے ہٹی تے ایویں دریا مڑ ڈبی ماری. اس باہر نکلیا تے بندہ ٹھوٹھو کپڑے پائے اس پا کے گھڑا پانی دا بھرے. اس تے پیچھے گیا تے اگوں بی بی جڑی اس آکھیا اینا چر لینا آئی میں سبزی لے کے بیٹھی. اچھا اس وہ رکھیا تے پر چوپ انہوں یاد آوے میں تو بال بھی جمے آئے. وہ ایویں مڑ بندے اچ بیٹھیا تے کسے بندے آکھیا آنج سرکار دا معراج دا واقعہ ہویا ہے. وہ اگے تھا دا انج نہیں ہوندا. ادو آندا ہے بھئی یار گل ہے بھئی شک پوندا ہے بھئی جو ہو سکتا ہے. ہن سمجھ آئی ہو سکے بھئی ذہن مندا ہے گل یہ بھی ہو سکتی ہے یار. ہن میں تانوں کی دساں انہاں کہ دس مڑ تو کی گل کوس انہاں دسیا میرے نال کیا ہویا. ایک ڈبی ہے میں بھی 18 سال لگا تو جدو پیچھا آیا اجے وہ میں پچھل دی آئی آلو تو پھر میرے ذہن جو گل ہوں دی ہے پر رب میں نے کوئی گل وکھائی ہے جے میں نہ چر کڑ سکنا تے رب دا یار گیا ہوئے تے ہو کے آ گیا ہوئے تے دنیا آجے اتھے ہی ہوئے گل ذہن مندہ ہے. آپ نو سمجھ آئی کہ عقل بیچاری کی وہ چھوٹی ہے گل وڈی ہے. عزیزان من عاشق فرماندے نے ایتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے. جبریل بھی نہ آئے
دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہاں توجہ ہے حضرات سبحان الذی اسرا فعل اور اس دا فاعل اللہ ہے یعنی سیر کروان والا اللہ ہے اور کرن والے حضور نے کروان والا اللہ ہے کرن والے رسول اللہ نے تو رمض یہ سمجھ چاہیے کہ کروان والا جو چاہے وہ کر سکتا ہے محبوب نو سیر بھی کروا سکتا ہے لیلن رات دے تھوڑے جے حصے وچ جدوں اسی ترجمہ کرنے ہیں نا رات دے تھوڑے حصے وچ تو جیڑے ترجمہ پڑھ دینا ویب سائٹ تو یا صرف کتاب چھو وہ یہ گل کردے نے ترجمے آڑے کہ لیلن دا مطلب تے رات ہوندہ ہے یہ تسی پھر تھوڑی رات کیوں ترجمہ کر دے یہی وہ فرق ہے جڑا سمجھنا مقصود ہے کہ جتنی دیر تک عربی زبان دی صحیح گرامر بندے نہ ہوندی ہوئے وہ بندہ کدی بھی خود ترجمہ نہیں کر سکتا اور صرف گرامر بھی نہیں قرآن کریم دے مفہوم نو سمجھنا بغیر استاد اور بغیر عالم تو ممکن ہی نہیں ناممکن ہے امپاسیبل ہے ظاہر ترجمہ جو ہے وہ قرآن پاک دے مفہوم تک مترجم دی رسائی نہیں ہونے دیندہ اللہ کہ وہ بندہ خود عالم دین ہوئے یہی وجہ ہے حدیث دا فقط ترجمہ پڑھ لینا بندہ محدث نہیں ہوندہ قرآن دا فقط اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے پر کسی عالم دی نگرانی پڑھنا چاہیے آپ پہ ترجمہ پڑھ کے محقق بننے والا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ آئی آپ پہ ترجمہ پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے ان سمجھ ہی نہیں لگتی ہے کی کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا علماء دی صحبت تو بغیر نہ سمجھو جدو کوئی بچہ شاید تواڈے وچ کوئی سنگی پڑھے ہون گے پی ایچ ڈی کردا ہے سب تو ٹاپ کلاس دی ڈگری ہے پی ایچ ڈی کردا ہے تھیسس لکھدا ہے وہ آپے نہیں کردا وہ دا کوئی نگران ہوندا ہے جی دی زیر نگرانی وہ تھیسس لکھدا ہے بھلے مانس جدو تو قائد اعظم تے پی ایچ ڈی کرنی ہوئے تو انہوں سمجھنا آستے کوئی نگران ضروری ہے تو قرآن سمجھنا ہوئے تے نگران تو بغیر کی میں سمجھ سکے جے بغیر استاد تو سمجھ آؤں دا تے اللہ کلا قرآن گل دیندہ ناڑ استاد کیوں گلیا ہے ایک کتاب نہیں تسی دکھا سکتے جی رب گلی ہوئے کلی کتاب تے استاد نال نہ گلیا ہوئے استاد کلے گلے نے استاد کلے بھی گلے نے کتاب ایک نہیں کلی گلی تسی یہ تو رمض نہیں سمجھے کہ خالق کائنات سمجھا کی رہا ہے خالق تو انہیں سمجھا رہا ہے کلی کتاب سمجھ آ ہی نہیں سکتی جنی دیر تک نال سمجھان آڑا نہ ہوئے جٹ درویش سید وارث شاہ اور فرماندے نے بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ آوے دودھاں باجنی رجدی کھیر میاں جی میں دودھ تو بغیر کھیر دا پکڑا محال ہے ایمیں استاد تو بغیر دین سمجھ چونا محال ہے
تو اج کل نیٹ تے بڑے اپنے آپ ترجمے کرنے والے بیٹھے ہوتے، وہ پھر ساڈے منڈے کو سن لیندے تو آندے اسی نیٹ تو ایਂ سنیا۔ کدی کدی بڑے حیرت انگیز انکشافات ہوندے۔ ایک بچے دے ذہن وچ یہ گل اٹک گئی بھائی سورت یاسین وچ لکھیا ہے من باسنا من مرقدنا، کون ہے جس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا؟ کافراں کو خوابگاہ وچ اٹھایا تو خوابگاہ تے بڑے مزے ہوندے، ہن پرابلم کی ہے خوابگاہ وچ واقعی مزے ہوندے لیکن ہویا ہے وے مرکز دا جمع خوابگاہ، مرکز دا ترجمہ خوابگاہ کیتا گیا ہے جبکہ مرکز دا ترجمہ خبر ہے۔ ترجمہ کرن لگیاں بندے نے تھوڑی جی غلطی کیتی ہے تو مطلب کداؤں دا کدائی چلا گیا۔ اس واسطے کہندے کہ نرا ترجمہ پڑھن والا بندہ اصل حقیقت نو نہیں پا سکتا۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ بات دور نہ نکل جائے، علماء دی صحبت وچ بیٹھ کے دین سمجھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جدو بھی کسی بات دی سمجھ نہ آئے تو کسی علم کو بے کے سمجھ لیا۔ اور علم والے دی ایک نشانی دسا، اصلی علم والے دی ایک نشانی دسا، اندے تے سوال کرو گے تے نہ غصہ کرے گا تے نہ گھبرائے گا۔ سوال کرو گے علم والے بندے تے تو نہ غصہ کرے گا اور نہ جدو گھبرائے ادو بھی سمجھ آئے عالم نہیں، غصہ کرے تو پھر بھی سمجھ آئے عالم۔ عالم دا کم یہ تو میں ایک جگہ تے سی بیٹھے انجے ایک علم والا بندہ سی، میں وہ دیتے سوال کر لی با ایک سوال جی مولوی صاحب اندہ جواب دیا، بچپنا سی شوق بھی سی تے بس ایویں ذہن چاہ گیا پہلے تو پوچھنا چاہیے بڑا عالم ہے۔ میں کیا سوال کروں، انہاں آخر تساں میرے نال زیادتی کیتی، سوال پوچھنا ہے تے میرے مدرسے میں چاہوا تو اتھے میرے تو پوچھوا، اتھے ایک لوہار بیٹھا ہے نال ہی محفل وچ اس جگہ تے، اس آخیا مولوی صاحب میں یہ سمجھ نہیں آئی، میں جو ٹوچ لینا ہوندا ہے تے جتھے کوئی آنکھے میں لا دینا میں نہ ہوندا ہے، وہ لوہار اجے جیوندا ہے۔ اس آخیا میرا کام میں ویلڈ کرنا، میں ویلڈنگ کرنا آوندا ہے، میں جتھے کوئی آنکھے میں اتھے ہی ٹوچ لا دینا، ہوں میں یہ کی آنکھاں میں اتھے نہیں لینا تے میں اتھے لینا، تو ان مسئلہ ہوندا جو ہے تو پوچھ بیٹھے نشاہ ہو رہی تے انہوں میں دسو چاہ انہاں کرمالیاں کوئی نہ دسیا، مڑ سانو کوئی نہ اس گل دا شک رہ گیا وے مولوی صاحب نو مسئلہ ہوندا کوئی نہ اسی پوچھو بیٹھے ہیں جڑا انہاں ہوندا نہ نہیں تے پھٹ دسنا۔ تو عالم آدمی او دی شان ہوندی ہے، اگر مسئلہ نہ ہوندا ہوئے تو آکھے گا لا عالم لا ادری، میں نہیں جانتا۔ لا ادری نصف علم ہے، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہے ادھا علم ہے۔ لا ادری کہنا کسی سوال دا جواب ہے کہ بھئی میں نہیں جانتا یہ ادھا علم ہے۔ لا ادری کہنا اے علم دی کمی دی نشانی نہیں ہوتی، یہ صرف نبیاں کو مقام حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسی سارا جاننے ہیں۔ علم والے تو پوچھا کرو، کدی سوال کرن تو گھبرایا نہ کرو، پوچھا کرو رب دا نام ہے پوچھا کرو تاکہ تسی گمراہ نہ ہو جاؤ، لیکن پوچھنا علم والے کو۔ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے بندے بھی ہونے جڑے آپ بھی گمراہ ہون گے تے بندیاں نے بھی گمراہ کرن گے، بنے عالم ہون گے۔ تو عالم دی پہچان کرنا بھی پہلی شرط ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تسی جٹ بندے ہو، مجھ لینی ہوئے تے سیان کرتے ہو کوئی نہیں،
میں نہ جٹ پھیرے مار چھڑتے ہیں پورا ضلع چھان چھڑتے ہیں ایک ماج لینی ہوئی تو مسئلہ تسی آتے ہو جیڑا لب دائے گا پوچھ لو مسئلہ پوچھنا ایمان نال تعلق رکھ دے تو اپنے ایمان نو بچان واسطے علماء دی صحبت وچ بویا میری گل دی سمجھ لئی جے کوئی ایمان بچان واسطے علماء دی صحبت اختیار کریا کرو تسی پھر تاں ہی تے گمراہ ہو جاندے ہو جی میں کوئی سنگیاں دس دے ہو مثلا کسی دسے اچھا بھائی لائے بھائی وہ جڑے صحابہ تسی مندے ہو صحابہ تے جی کر دیا ہے تو پھر بندے کو نہیں آکھنا عمر جو لنگ گئی اپنے مولویاں کو تے نہیں سنیا یہ کون ہے جیڑا میرے کانے چ نویں گل پیا پیندا ہے وہ اوتھے ہی پیا سی پھر زیادتی کیتی اس اوتھے زیادتی کیتی یہ جنان نے کر وہ یہ سو ہی نہیں لئی وہ میری جو 40 سال عمر ہو گئی ہے تو میرے مولوی مسجد دے نہیں آج تھی آکھیا یہ آندا پیا پہنا مولوی اپنے تو بھی پوچھتے لواں یہ وہی گل ہے وہ کسے چاہ کیا تیرا کان لئی جاندا ہے کان تیرا کان لئی جاندا تو کان دے مگر لگ گیا کان ویکھے ہی کوئی پہنا کوڑا سے آن نہ رہنا چاہیے با میرا نالے نہ ہوئے ایویں نہ دبی جاندا ہو جی علم والیاں کول بیٹھن تو بغیر تو ان کدی بھی صحیح راہ نہیں لبنا اہل علم دی صحبت اختیار کریا کرو تاکہ تواڈے اندر دین دا نور پیدا ہو جائے کیسے لوگ نے ماشاءاللہ جڑے ہر کم علماء تو پوچھ کے کر سلطان سلیمان القانونی سلمان دا میگنیفیشنٹ سلیمان اعظم سلطنت عثمانیہ نو سب تو عروج تے لی جان والا سلطان المعظم جدو فوت ہونے لگا تے اس وصیت کی اے جڑا صندوق ہے نا اے میرے نال دفن کریا جی قبر ہے اے چھوٹا جا صندوق سی ڈبا اس کہا میرے نال دفن کریا وہ گھر والے نے وصیت کیتی تھی جدو وہ دفن فوت ہو گئے سلمان صاحب تے وہ دفن کرن لگے یہ زیادہ زندگی گھوڑے دی پیٹھ تے گزری ہے بہت بڑا مسلمان بادشاہ کیا بات ذرا رمز ہونا وہ گھر والے جدو قبر وچ رکھن لگے تے گھر والے کیا آ صندوق بھی نال رکھیا ہے علماء اوتے ہے پھر قبر دے انہاں کہیا اے وچ کی ہے قبر دے اندر سونا چاندی کوئی ایسی چیز رکھنا تے ممنوع ہے لہذا ان کھولو ان کھولو تاکہ پتہ لگے دے ہے کی جدو صندوق کھولیا گیا او دے وچ علماء دے فتوے آئے اور سب توتے او دی تحریر سی اے سارے فتاوا جات میں اپنے نال لے کے آیا کہ میں اپنے رب دی بارگاہ جدو پیش ہواں تے میں اے پیش کرانگا کہ میرے مالک میں کوئی فیصلہ بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا جی میں تیرے دین دے علماء نے کیا ہے میں سارے فیصلے زندگی دے اونج کی میرا کوئی قصور نہیں میں علم والا نہ میں علماء کو پوچھتا جی میں حکم کر دے گئے میں اونج کر دا گیا مالک میں انہوں نے سارے فتوے لے آیا میرے نال حساب کرنی تھیا میرے کو ثبوت کہ میں کوئی کام بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا جی میں علماء دسیا میں اونج کر دا ایسا نو لوگ جنہ دے اندر اے ذوق سی کہ بھئی اسی تے جان دے نہیں جڑے جان دے انہاں کو پوچھ کے ٹریے میرے سجنوں سمجھ آگئی لیلن رات دے تھوڑے جے حصے کیونکہ لیلن دے اتے جڑیاں دو زبران ہیں نا آئیں جے انہوں سدے نے قرآن دی زبان تنوین کی سدے تنوین اور علماء فرما دیں کہ التنوین للتقلیل نحویاں دے نزدیک جتھے تنوین آ جائے وہ قلت ظاہر کرن واسطے آؤندی ہے جدو لیلن دے اتے آئیے دا مطلب ہے رات دا قلیل حصہ ہے ساری رات نہیں
ہوں ترجمہ کیتا ہے اس وجہ تو کہ رات دے تھوڑے جے حصے کیونکہ اتنے تنوین آپ کو سمجھ آئی کہ نا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام تو سیر شروع ہوئی مسجد حرام توجہ ہے جی ایک حرام ہوندہ ہے کسی چیز دا حلال تو حرام ہی ٹر جانا ایک حرام دا معنی ہوندہ ہے عزت والا متے دو میں حرام ہی کو جے کر چھڑو بکری حرام ہے یہ مطلب ہے تکبیر نہیں ہوئی ان کھانا جائز ہے مسجد حرام ہے یہ مطلب ہے عزت والی مسجد ہے حرمت والی مسجد ہے احترام دے لائق مسجد ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ کیڑی مسجد اقصی تو تعارف کروایا بارکنا حولہ جدے چار چفیرے برکتہ نے علماء مفسرین فرماندن کہ بارکنا حولہ دا مطلب کیا ہے کہ مسجد اقصی دے چاروں طرف انبیاء دے مزارات نے اس واسطے برکتہ نے اور کعبہ شریف دے سہن وچ اللہ دے پیاریاں دے تے انبیاء دے مزارات نے اس واسطے دے اندر برکتہ نے فیہ آیات بینات کعبہ شریف دے اندر مزارات نے مسجد اقصی دے باہر مزارات اس واسطے کعبے دے اندر برکتے مسجد اقصی دے باہر برکتے جتھے اللہ والیاں دے مزارات نے اتھے برکتہ ہی برکتہ نے پاجی سمجھ آئیے جتھے اللہ والیاں دے مزارات نے اتھے برکتہ نے اگر کوئی آکھے کہ اللہ والیاں دے مزارات تے کیوں جاندے ہو تے آکھیا کرو اتھے برکتہ نے برکتہ لین جانے ہیں اینی کوئی گل بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا یسی محبوب نو اپنیاں نشانیاں ظاہر کرنی ہے کہ محبوب آؤ تو انو بخائیے پھر کوئی چیز بندہ بنائے تو دا دل تے کردہ ہے نا میں کہیں سنگیاں ملن تے آنا آؤ یار تو انو مسجد بخائیے سی مسجد بنائیے تو اسی انہیں جو کہیں مسجد بنائیے تو مسجد بخائیے انہیں پھر کائنات بنائی جنت بنائیے دوزخ بنائیے اوراں بنائیے نے فرشتے بنائے نے تے بخائی کسے نو بھی نہیں بخائی کسے نو بھی تے فرمایا سونے آؤ نا پھر تو انو بخائیے لنوریہ من آیاتنا بخایا اور نانو بھی ہیں پر ایٹھا ایٹھا آئیے اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اسی حضرت ابراہیم نو زمینہ تے آسمانہ دی سیر کرائیے زمینہ تے آسمانہ دے عالم وخائلے جدو محبوب دیواری آئی فرمایا لنوریہ من آیاتنا ابراہیم نو زمین تے آسمان وخائلے پر اپنے محبوب نو اپنا آپ بکھایا ہے مطلب سمجھے ہو من آیاتنا اپنیاں نشانیاں اے رمض سمجھانا اس تے جٹانو گل سمجھانا ہونا ساڑھے حال پرانا آ جائے مہمان آ جائے پھر سی انہوں نے آ ساڑھیاں مجھا نے آ ساڑھیاں گاواں نے
آ ساڑیاں فصلاں نے، آ ساڑی منجی، آ ساڑی کنک ہے، آ سی کماد لایا، آ ساڑا ٹریکٹر ہے، اے سارا کچھ ڈیرے تک بوا کے کھانا کھوائی دا تے ٹر جائی مڑ کو ساڈا لگدا آ جانا ہن اسی فارم نہیں بھی کھیندے گھر لے جانے یعنی آ ساڈا پتر ہی، آ ساڈی دھی آ تیری نوہ ہی۔ ایمانداری نال دسو گھر تے ہوندا ہے 5 مرلیاں تے کھانا کھائی مربے دی کنک بھی کھائی ہے، جن وہ دے نال بڑا پیار ہے، جن گھر لے آ کے اپنے بالاں دا تعارف کرایا ہے وہ پیار والا ہے۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان وکھائے نے اور محبوب نو عرش کو پار بلا کے اپنا آپ دکھایا ہے۔ سمجھ لگے نا بھائی پیار کتھے زیادہ ہے۔ عزیزان من وغیرہ میں قدر سنگیو آؤ سمجھو اور یاد کر لو، یہ ہے اعتقاد اہل السنہ کہ معراج رسول اللہ دا معجزہ ہے۔ میرے حضور اپنے گھر حضرت ام ہانی دے گھر مسجد حرام میں سو رہے نے، رسول اللہ سو رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو لے کے آؤ۔ متوجہ ہو بھائی میرے، جاؤ میرے محبوب نو لے کے آؤ۔ سید الملائکہ جبریل امین آن لگے تے 70,000 نوری فرشتیاں دی جماعت نال لئیے۔ کتنے؟ 70,000۔ اچھا یہ بھی بڑی رمز ہے، ذرا سمجھنا۔ جدوں حضرت آدم علیہ السلام دی پشت حضور دا نور آن ادو جڑے فرشتے انہاں دے 4 پھیرے پوندے آئے طواف کردے آئے وہ بھی 70,000 آئے۔ وہ نور جدو حضرت اما حوا چ منتقل ہویا تے جڑے فرشتے اما حوا دے 4 پھیرے پھر دے آئے وہ بھی 70,000 آئے۔ ٹھیک ہے، جدو سرکار ولادت ہوئی ہے جڑے فرشتے استقبال واسطے آئے وہ بھی 70,000 آئے۔ جدو رسول اللہ معراج تے گئے تھے جڑے فرشتے آئے سن انہاں فرشتیاں دی تعداد بھی 70,000 ہے۔ جڑے سویرے درود پڑھن حضور دے روزے تے آندے نے وہ بھی 70,000 نے، جڑے شامی آندے نے وہ بھی 70,000 نے۔ اللہ ہر ویلے محبوب نو فرشتیاں دے وچ ہی رکھیا نور مصطفیٰ، نوریاں دے وچ ہی حضور دا نور رہا ہے۔ بھائی آپ نے سمجھ آ رہی ہے سجانا؟ عزیزان محترم جناب سید الملائکہ 70,000 فرشتیاں دی جماعت لئیے۔ جدو آن لگے تو اللہ فرمایا جبریل ذرا جنت چوں سرکار واسطے سواری لے جاؤ۔ اللہ اکبر، سرکار واسطے سواری لے جاؤ۔ او جبریل گئے تو ویکھیا بھی براق بڑے شوخ نے، شوخ سمجھ گئے مطلب بڑے مغرور نے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے حسن تے ناز نخرہ کر رہے ہیں۔ جبریل ویندے گئے تے ٹردے گئے، ایک ویکھیا تے وہ ایک گوٹھے عاجز ہو کے کھلوتا ہے، دوجے ناز نخرے والے آئے تے ایک وچ عاجز سی۔ جبریل اس عاجز کول جا کھلوتے کیونکہ اللہ نو بھی عاجزی پیاری لگ دی ہے اور رسول اللہ نو بھی عاجزی پسند ہے۔ تکبر اللہ نو بھی نہیں پسند تے اللہ دے رسول نو بھی نہیں پسند۔ تکبر اللہ دی اپنی صفت ہے نا، اللہ متکبر ہے، مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ متکبر ہے۔ تے وہ پسند نہیں کردا بھئی میری صفت کوئی بندہ آکھے میرے چ بھی اے صفت اللہ بندیاں جو ویکھنی پسند نہیں کردا، تکبر نہیں۔
سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر میں کن زینہار پسر کے روزے زدستش درائی بسر تکبر نہ کرنا اے بندے نو سروں کاٹ کے سڑ دے اور تکبر شیطان نو لعنتی قرار دلوایا ہے اللہ تعالیٰ آجزی پسند کر دینا بندیاں ویچ اللہ ویچ آجزی کوئی نہیں اللہ ہر شہدہ مالک ہے پر وہ دیکھو آجزی نہیں کیوں آجزی وہ دی ذات نو سوٹ نہیں کر دی آجز ہونا وہ صفت جڑی وہ دے ویچ کوئی نہیں کیونکہ وہ کسے دا محتاج نہیں تے پھر آجز کیوں ہوئے نہ انہوں نیند آن دیئے نہ انہوں اونگ آن دیئے نہ موت آن دیئے تو پھر وہ عاجز کیوں ہے عاجز تو اسی ہوئے اللہ عاجز ہے اللہ متکبر ہے اللہ دی شان ہے کہ وہ متکبر ہوئے تے عاجز نہ ہوئے اللہ دے بندے دی شان ہے کہ وہ عاجز ہوئے متکبر نہ ہوئے آپ کو سمجھ آگی مسئلہ نہیں عزیزان محترم میرے حضور فرمانے من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا نیواں ہوئے اللہ انہوں بلندیاں عطا فرماتا ہے اگر کوئی نیواں ہوئے گا تو اللہ اونچیاں کرے گا سیانے تے بیدار بیٹھے ہو اے فرماؤ جیڑی ٹانی تے پھاڑو بے نیوی وہ ہوندی ہے یا خالی نیوی ہوندی ہے پاجی آئی رمض نیویاں ہونا پھلدار ہون دی علامت قرار پایا ہے جو نیویں یہ دا مطلب ہے وہ پھلدار ہے ہاں جی اور عاجز ہونال بندے دی شان گھٹ دی نہیں جڑا آکڑ کے ٹردا ہے نا بھی مینوں بندے بڑیاں بندیاں سمجھن اصل چوندے اندر چور ہوندا ہے ان اپنے آپ نو لگدا ہوندا ہے کہ تو وڈا ہے نا ہن بن کے دکھا نہیں سمجھ آئی گل دی کہ آ گئی ہے اون دے اندر ایک خوف ہوندا ہے وہ کنفیوز ہوندا ہے ان لگدا ہے کہ تو وڈا نہیں وڈا بن تے جڑا وڈا ہوندا ہے نا جی نہیں یقین ہوندا ہے میں وڈا وہ نیواں ہو گیا ہوندا ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ جتن جتنے ہر کوئی تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوٹی پینا تے ہارن دا ملیرہ جتن دا ملکوٹی پینا اگر دو بیلیاں میں لڑائی ہوئی ہوئے تو ایک کہندا میں نہ ہوں ہرنا میں نہ ہوں نہ کھڑا راضی ہو جا تو دو جاندہ یار میں ہر گیا تو جیت گیا ہو جا راضی جتیا کہوں آئی گل لے ای گل بزرگاں دسیے فرماندے نے جتن دا ملکوٹی پینا تے ہارن دا ملیرہ مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھیے مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھیے اتھے جتے انہاں دی جو کہندیاں
ہار گئی اتھے جتے انہاں دی ہے جو کہندیاں ہار گئی جڑیاں ہار گئیاں او جت گئیاں جڑا ہارے ہے او ہی جتے ہے بھائی جی جڑا ہارے ہے او جتے ہے جڑا جتے ہے وہ ہار گیا ہے کیا رمز دی بات ہے سارے مغرور نے ایک آجدے سرکار دی سواری واسطے جبریل او دے گوڑی گئے سارے آنے وڈیاں حویلیاں بنائیاں آئیاں پر رسول اللہ مدینے دی ایوب انصاری غریب دی کلی وچائے نے ایسا ہے کہ نا بھائی بولو ایسا ہے کہ نا اے ہی گلے سونے ہوں وڈیاں بنن دی ضرورت نہیں دی جیڑا ہوئے وڈا وہ کام وڈے کرے کام سونے کریا کرو تو اڈے کام دسن میں بندہ وڈا ہے بندہ 20 روپیاں دی مایا لا کے بندہ وڈا ہو لیندہ ہے بول دے نا ہوئے وہ 20 روپیاں دی مایا لا کے بندہ وڈا ہو جاندے بندہ اپنے کماں نال وڈا ہوندا ہے پاجی مایا نال وڈا ہوئے تو پھر سارے ہی وڈے ہو جان اے مایا بھی بڑا کام خراب کیتا ہے سٹار چ سدے نے آہو اسی پھر پنجابی والے مایا سدنے سجن بندہ اپنے کماں نال وڈا ہوندا ہے اور جڈا وڈا ہوئے اوڈا آجا ہوندا جائے جنی رب دولت بالی دے وے اورنا شکر گزار ہوندا جائے انہاں نیواں ہوندا جائے جس بندے نے اپنے آپ نو ہی نہیں پتا میں کڈا وڈا وہ کڈا بندہ ہے گاما پلوان بازار چ لگیا جائے تو ایک دکاندار وہ لڑ پیا وہ جڑا وزن کرنے والا وٹا ہے اس نے ماریا سر پھاڑ دیتا گامے اپنا رومال لا کے بنیا تو چپ کر کے ٹر پیا ناڑوں دے ایک بندہ ہو سکیا بھائی یہ ایک جڑ دوں تین ہوش نہیں رانی تو رستم زمان کیس دے بس دکاندار تین ماریا اسے کیا رستم زمان دا تے دکاندار دا جوڑ بندا ہے لڑن دا بندیاں نہیں آکھنا با میرٹ آ گیا با رستم زمان ہو کے دکاندارانہ لڑدا ہے تو جو ہے کہ وڈا بندہ ہو نہیں جڑا نکیاں نو نہ لڑے وڈا بندہ کمزوراں نہ لڑدا چنگا نہیں لگدا کمزوراں نال در گزر کر کے لنگنا وڈیاں بندیاں دی نشانی جی باجی باغسان بیٹھ جاؤ آجو توجہ ہے کہ نا اور ٹائم تو نہیں ہو گیا ایسے تھے گا ہم چٹ کو بیان کرنا ہے نا پھر ٹھیک ہے متوجہ ہو بھائی عزیزان من جناب سید الملائکہ جبریل امین نے براق نو پھڑے آئے پوچھے براق روندہ کیوں ہے براق کہندہ ہے ان دوجہ تو پوچھے ہے تو اسی شوق کیوں ہوتے انہوں نے کہا وہ سنی ساڑھا ہے ساڑھا حق بندہ ہے ساڑھے تے حضور سوار ہو وہ دے تو پوچھے ہے تو پھر کیوں ایڈا آجز تے رونا ہے اسے کہا میں نیمہ تے سرکار اچھے نے این نہیں فرق بولیے فرمایا میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیوں کرے اسنو بھاوا ہو نام سونی تینا
پلے تے میں کیوں کر یار مناوا ہو اے افسوس ہمیشہ میاں حضرت باؤ تے میں روندی ہی نہ مارے جاواں اچھا نماز پڑھن لگیاں 15 عاشق آئے تقریر سنن لگیاں 200-250 عاشق ہو گئے میں بھئی عاشقاں تو بھی صدقے جاواں جڑے گھر بہ کے اڈی کتے رہندے میں نماز پڑھی لے سا مسجد تے تاں جانا ہے انشاءاللہ ٹھر جاواں ہیں میں تواڈے تو صدقے جاواں وہ کیسے عاشق رسول تے عاشق علی نے جڑے نماز نہیں پڑھ سکتے تے ان جو آندے نا سی عاشق ہاں بڑے ہجرت بعثت نبوی تو 12 سال بعد 5 نمازاں فرض ہوئی ہیں کتنے سال بھائی جی 12 سال بعد 5 نمازاں فرض معراج شریف ہجرت دے 12ویں سال ہوئی پہلی وہی نازل ہوئی ہے سوار نو کدوں سوار تو اگلا کیڑا دن ہے مولا علی منگل والے دن پہلی نماز پڑھی فرض 12 سال پیچھے ہوئی ہے مولا علی 12 سال پہلا دی پڑھ دے میں کہا ملانگ صاحب جنہ دے ملانگ انہ دے فرض ہون تو 12 سال پہلا بھی پڑھی ہے تسی 90 سالاں دے ہونے والے ہو اجے تئیں فرض ہون تو بعد بھی نہیں پڑھی تے سان ساہ نہ کڈن دیندے بازی علی علی والے میں کہا نہ تہاڈا کو علی نال تعلق ہے نہ تہاڈا کو نبی نال تعلق ہے کیوں میں کہا تہاڈیاں عادتاں نہیں رلدیاں علی قرآن دا کاری تساں سال وچ ایک باری بھی نہیں پھرولیا علی دی داڑھی سینے نال آ ٹکراندی ہے تساں روز شیو کر دے علی ایک نماز ساری زندگی وچ قضا نہیں کیتی تساں ایک پڑھی نہیں علی نشی دے نیڑیوں میں نہیں لنگدا تسی اوندے کول اٹھدے ہی نہ ہو میں کہا بھئی سمجھ نہیں آئی تہاڈی نوکر اسی حسین دیاں تے کام سارے یزید والے کرنے نہیں سمجھ آئی گل نوکر حسین دے کام سارے میں پینڈو بندے تو مثال دے کے گل سمجھائے نا میں بھی پینڈو ہی ہاں تو مثال دے کے گل سمجھائے نا گھراں وچ بندیاں ککڑیاں اکثر رکھی ہوئی میاں جی ہاں جی ککڑیاں گھراں وچ رکھی ہوئی ساریاں نہیں کہ کچھ ککڑیاں دی عادت ہوندی وہ وٹھاں ایس گاری کر دیاں دانے ادو ہی چک دیاں جس لئے انڈا دینا ہوندی اس لئے ادے جا دینا دسو ایمانداری نال مسیطے بیٹھے ہو کچھ ککڑیاں ہیں جدیاں ہوندیاں نہیں کچھ بندے بھی ہیں جدے کھان لگیاں بھی علی دیاں سون لگیاں بھی علی دیاں جس لئے نماز پڑھن دی واری آوے اس لئے شیطان نمان دے کوئی نہ ہاتھ لا نہیں اٹھ دے میاں دا بانگا ماں دے لے اس لئے انگوٹھا شیطان نال جا لیں دے مسیطیوں بعد آئی نا حی علی الصلاۃ آؤ نماز پڑھو تو شیطان آندہ ہے اٹھوں وہ آندہ ہے تو کیوں فکر پیارا سال جو لگ گیا میں گیا جا ان موجاں لے میں نہیں جاندہ تیرے نال پکیاں لائی عید تے چھٹی لیں دے نندے تو جو آکھے تے عید تے ہوا بھی وہ آندہ ہے ہویا تو مولوی تو دور نہیں
نہیں وہ مولوی 200 روپیہ عید تے لیندے تے تو پیچھا نہیں، وہ تو جتیاں تو ہی لے کے پیچھا نکلدا ہوں مولوی دے نیڑے نہ جائیں تے ملانگے سی مولا علی دے عاشق سی رسول اللہ دی آدھے نا سنی باسی عاشق رسول ہاں یاد ہے کہ نہیں؟ میں کہا عشق تین مسیطے کیوں نہیں لے آندا تینوں بیماری کی ہے؟ عشق کوڑا ہی تیرا عشق دا دعویٰ جھوٹا ہے، عشق آئی میں ہی واڑنا اس ویکھیا بدریا چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا ہے؟ بی بی جو دا عشق کچا ہے اس کچا عشق ویکھ کے بھی یار دی سد تے کچے گڑے تے ٹھل کے ڈوب کے مر گئی آئی پاویں کچے عشق والی آئی میں کہا پکے عشق والیا بازار دے سامی مسجد دی تے آواز یار دی آئی حیا علی الصلاۃ تے تو پیر مسیتے نہیں دریا تیرا عشق کیڑا ہے؟ کوئی نہیں عشق ہے میں ڈرامہ نہ کریا کر تہاڈا عشق ابلیس نال ہے، تہاڈا عشق شیطان نال ہے، ناراض نہ ہونا میرے تے یہ عشق ہوندا رسول اللہ نال تے تیرا سجدے سر ہوندا، عشق ہوندا تیرا رسول اللہ نال تے تو رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے کھانا اللہ دا، کھانا اللہ دا، دن رات دتا رزق نعمت اللہ دیاں دتیاں وی استعمال کرنا کہ انڈا اودے دے چھڑ ویسے تسی آپ ہی حساب لا لیا باسی کیڑے کھاتے چ میں ہن تو ان کی نشاندہی کراں تسی آپ حساب لا لیا تسی کیڑے پاسے پئے ہو، عاشق کچے ہو کے پکے ہو؟ ہاں پروانہ بیٹھا سی پروانہ تے بھونڈ اور ناکھیا میں بھی پروانہ اس نے کہا دل نہیں منتا، اس نے کہا چیک کر لا، اس نے کہا دیکھ کھاک بڑی وہ چکر لا گیا، اس نے کہا دو اتروں گھران بڑی، اس نے کہا بس پاک ہو گیا بھونڈے، اس نے کہا کہ میں پھر بھونڈا، اس نے کہا پروانہ ہوں دیو تے پیچھے آکے دسنا کوئی نہیں اتھے جلنا آئی، پروانے دسیا کدی نہیں بجلی بھائی حیا علی الصلاۃ پروانے نو صدا ہے کہ آؤ مسجد آ پروانے جڑے ہیں وہ آ جاندے دنیا نو نہیں آن ہوندا۔ سجنوں اور ساتھیوں اگر تسی نماز تو دور ہو کوئی گل نہیں، کلیاں بہ کے اے ضرور سوچیا کرو ساڈے اتے بھی ایک نماز پڑھینی ہے، وہ دے بارے کی خیال کیتا ہے سی؟ اتے نماز پڑھینی ہے نا آگے رکھ کے، بندہ آگے رکھ کے نماز پڑھ دینا ان کی سدے نے نماز ہے او دا چلو خیال کر لیا کرو، اس نماز تو دے نسے ہیں ادو کی دے جا۔ سجنوں اور ساتھیوں اپنے من دی دنیا نو صاف کرو، اے ڈنگے کام چھڑ دیو پا جی سدھے ہو جاؤ تہاڈی مہربانی۔ چلو جڑے بندے منڈے شنڈے نے انہاں تے بہانہ اسی باسی اجے بڈھیا ہونا ہے، حالانکہ موت دا جوانی تے بڑھاپے نال تعلق کوئی لیکن انہاں نو شیطان وسوسہ پا سکدا ہے باجے تو چھوڑ چھاڑ چٹی داڑی والے بابیا تو کیوں نے مسیتے آؤں تو کدے نال دھوکھا کرنا ہے، تو کنوں سمجھانا ہے کہ میرے جان دی اجے رت نہیں آئی؟ آ جا بھائیا نماز قائم کر، اپنے رب اگے جھک، اپنے رب دے سامنے نیواں ہو جا، جدوں یہ متھا دے اگے ٹکدا رہے تے مڑ سائیں ویندا ہے بھئی جویں دا بھی ہے آوندی تے نہیں آوندی ڈگدا تے پیا ہے۔ جیڑا سٹوڈنٹ کلاس وچ حاضر ہوندا ہوئے استاد دے نال پیار کردے ہے، چلو نلائق ہی اسی پر آوندا تے رو دینا، آندیاں رہنا چاہیے۔ جتنے بھائی بیٹھے ہو نماز پڑھن دا ذہن بناؤ،
جمعہ پڑھن دا ذہن بڑھاؤ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو جدو جمعے دی اذان ہو جائے تے کاروبار چھڑ دیتا کرو. اس تو بعد کاروبار کرنا حرام ہے. اس تو بعد جڑا تسی کام کرنا ہے وہ حرام. وذروا البیع امر آ گیا نا، حکم آ گیا، چھڑ دیو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان والیوں اے خیر جے. اور اللہ فرما دے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ایڈے ظالم نے جدو ویکھ لیندے نا گاہک آ گیا ہے یا پانی آ گیا ہے یا اسی او کاروبار کرنا ہے یا میں چل ٹر جان. او لہو دے لفظ ہے نا، یا میں چل ٹر جان تو جمعہ چھڑ دے دے، نماز چھوڑ دے دے. کل محبوب اندسو ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ. جو اللہ تو اڈے واسطے رکھے ہے وہ کھیل نالوں بھی چنگا جے تے تجارت دے نفع نالوں بھی چنگا جے. کل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ واللہ خیر الرازقین. بندے آ تینوں ایویں بھلے کھیب میں پانی لایا تے رزق دینا سی. پانی اچ تے کھیت اچ رزق نہیں، رزق تینوں میں دینا ہے. اُرا آ تینوں دیاں گا، بھکھا نہیں مرن دیاں گا، پر میرے تو نس نہ میرے قریب آ جا. سجنوں دعا کریا کرو اللہ نمازی بنائے سے. حضور دا سچا غلام. ڈر جاؤ، اے اللہ کو ڈر جاؤ، بھلے ہو. رب کو ڈر جاؤ تے رب دے نیڑے ہو جاؤ. اللہ تو اڈے تے میرے تے راضی. الحمدللہ رب العالمین. الہی اپنے محبوب دا صدقہ سب سنگین برکتاں اور خیران. حضور دے سارے غلامان برکتاں دین و دنیا دیا بنائی. اسامہ صاحب دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ برکت. اے دے والد صاحب نو خیر عطا. بھئی سجنا میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، تو داڑھی رکھی ہے، نماز پڑھنا ہے. اللہ تیرے صدقے ساڈے تے کرم چا کرے. اور بھی جڑے داڑھی شریف دی نیت کرن اللہ انہاں نوں بھی برکت دے. جڑے نماز دی نیت کرن اللہ انہاں نوں بھی برکت دے. داڑھی شریف دی نیت کر لئیے، داڑھی شریف اپنے چہرے تے سجان دی نیت کر لئیے. بھلے آؤ چھوٹی چھوٹی دی کر لو، خالق کرم فرما دیتا. ہاں جی اگاں مڑ پیڑی پوڑی تو پیر دھار لئیے تے اگاں سائیں ہمت دیندہ مڑ بندہ آپ پہ چڑھتا جانتا ہے. ہاں جی داڑھی شریف دی نیت کر لو، داڑھی شریف دی نیت کر لو تے نماز پڑھن دی نیت کر لو، جمعہ شریف پڑھن دی نیت فرما لو. آپ نے نیت فرما لئی، جمعہ شریف پڑھن دی نیت پکی ہے. مسجد وچ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ جمعہ دی نماز پکی پڑھو گے. کوئی نہ پڑھنی تو پھر اکو کو ہاں نہ تے کرو چاہ. سبحان اللہ. جمعہ شریف دی نیت پکی ہو گئی، نماز دی نیت پکی ہو گئی. تے میں دعا کراں گا اللہ سونے ہاں جنہاں نیتاں کیتیاں نے انہاں عمل دی بھی توفیق بخش. میرے مالک مولا حضور دے دین نو بلندیاں عطا کر دے، حضور دے دین دا بول والا کر دے. ساڑی جو تبلیغ جو اسی لوگاں تک گل پہنچا سکنے ہیں اللہ سونے او دے اثر پیدا کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم.